صلی اللہ ذرا بلندتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا والشفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض پھر بھی ذرا بلندتر سرنا میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم علیہ السلام کی محکم مستند اور مسلم حدیث پاک، جس حدیث پاک کا نام ہے حدیث ثقلین، انشاءاللہ 10 دن اسی حدیث پر گفتگو ہوگی۔ حدیث پاک کا نام ہے حدیث ثقلین۔ ثقلین کے معنی ہے دو برابر کی وزنی چیزیں۔ خدا جانے بیان کرنے والا کتنا عادل ہے۔ چیزیں دو ہیں وزن ایک ہے۔ دو چیزیں، کمال دو ہیں وزن ایک ہے، صفات دو ہیں وزن ایک ہے۔ ثقلین کے معنی برابر کی وزن۔ جب لفظ برابر آ جاتی ہے تو پھر وہاں کمی بیشی کا تصور خطا ہے۔ جس کا زبانی عدل اتنا ہو تو عملی عدل کتنا ہو۔ غور فرمائیں۔ اس کا نام ہے حدیث ثقلین۔ اس کا دوسرا نام ہے حدیث حوض۔ حوض کوثر کا بھی نام، حوض کوثر کے حوالے سے بھی اس کا دوسرا نام ہے حدیث حوض، لیکن زیادہ تر مشہور ہے حدیث ثقلین۔ اور یہ بڑی مستند، محکم، مسلم، اور تمام نے اس حدیث کو اپنے اپنے کتب میں بیان کرنا ہے۔ یہ صرف شیعہ کتب میں نہیں، ہمارے بھائیوں کی کتب میں بھی یہ مسلمہ طریقے سے حدیث ہے۔
سرکار ارشاد فرما رہا ہے انشاءاللہ ان پر سے اب 10 دن ہمارے پاس ہیں سیر حاصل بحث کریں گے اور روز بحث ہو سرکار دو عالم ارشاد فرما رہا ہے لیکن جہاں سے بات شروع ہوئی ہے وہی سے پتہ لگتا ہے جس کی ابتدا ایسی ہو پھر انتہا کیسی ہو سرکار ارشاد فرما رہا ہے ارشاد رہا ہے انی تارکن سرکار فرما رہے ہیں لوگوں میں یہ انی مانے میں انی تارکن میں رسول فرما رہے ہیں میں چھوڑنے والا کئی ترجمے انی مانے میں تارکن اس کے کئی معنی میں چھوڑ دیے اس میں فائل ہے چھوڑنے والا نمبر 1 ترجمہ دوسرا ہے چھوڑے جا رہا دو چھوڑے جا رہا تیسرا ہے چھوڑ کے جا رہا ترجمہ چھوڑنے والا چھوڑے جا رہا چھوڑ کے جا رہا یہ ذرا زیادہ ہماری اس ماحول کو زیادہ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے چھوڑ کے جا رہا انی تارکن میں چھوڑنے والا آپ ڈھونڈے جو شاید چھوڑی جا رہی ہے وہ شاید کیا ہے تو جو فرمایا بالکل رسول چھوڑے جا رہے ہیں لیکن رسول کوئی تو شاید ہے جسے رسول چھوڑے جا رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں وہ چھوڑے جانے والی شاید ہے کیا رسول کہہ رہا ہے میں چھوڑے جا رہا ہوں اور اللہ اسی شاید کو فرما رہا ہے انی جاعل میں بنانے والا جسے اللہ بنانے والا ہے وہی شاید رسول چھوڑنے والا ہاں اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل میں چھوڑنے والا جاعل بنانے والا جو اللہ بنانے والا ہے وہی شاید رسول چھوڑنے والا اپنے بعد میں چھوڑنے والا ہے اب لوگ نہ سمجھے تو ان کی اپنی مرضی اللہ جو بنا رہا ہے وہ کیا بنا رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ فرما رہا ہے میں اپنا خلیفہ چھوڑے بنانے والا ہوں کسی اور کا نہیں بہت بڑی بات ہے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں بنانے والا ہوں انی جاعل فی الارض خلیفہ خلیفہ کس کا بنانے والا اپنا اللہ اپنا جانشین بنانے والا اپنا خلیفہ بنانے والا اپنی بجائے بنانے والا اپنا قائم مقام بنانے والا اے اللہ قائم مقام وہ بناتا ہے جو کبھی کہیں کبھی کبھی غائب ہو جائے تو نے تو رہنا ہی ہے یا اسی کی غیبت کی وجہ سے قائم مقام بنایا غیبت کی وجہ سے لیکن اللہ تو حاضر و ناظر ہے اے اللہ اس اتحاد سے تو اپنا نائب نہیں بنا رہا کس کی وجہ سے بنا رہا ہے اب جلدی سے بات کریں لوگوں کو سمجھ دیر سے آتی ہے میں کیا کروں کوئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ کمال کی وجہ سے اللہ خود نہیں کر سکتا بناتا اسی لیے ہے وہ اللہ نے کام کرے سمجھ آگی میرے اس لیے وہ جو نائب بن کے آتا ہے تو وہ منیب کے کام کرتا جو ذمہ داری منیب کی تھی وہی ذمہ داری نائب آ کے پوری کرتا کسی کی جگہ پہ بیٹھنے کا نام جانشینی نہیں منیب کے کام کرنے کا نام جانشینی جب اس کے کام کرے گا تو وہ کیا ہوتا ہے وہ نائب کہلائے گا خلیفہ کہلائے گا جانشین کہلائے گا
बजाए कहलाएगा, कायम मकाम कहलाएगा। अल्लाह बना रहा है, अल्लाह बना रहा है अपना जानशी, अपना खलीफा। जो खलीफा बनेगा वो क्या बन जाएगा? खलीफतुल्लाह। बहुत बड़ी बात। जिसे अल्लाह बनाएगा तो वो कौन सी लफ्ज़ आ जाए? खलीफतुल्लाह। वो बन जाएगा खलीफतुल्लाह, अल्लाह का खलीफा। अब अल्लाह अपना खलीफा बना रहा है, उसी खलीफतुल्लाह को रसूल छोड़ के अपना जानशीन बना रहा है। गौर नहीं करवा, उसी को रसूल छोड़ कर क्या बना रहा है? अपना जानशीन, अपना खलीफा, अपनी बचाए, अपना नायब। तो फिर रसूलुल्लाह का जो नायब होगा, मैं लफ्ज़ कह दूं यही समझ आ जाएगा। जरूरी है उस नायब के लिए कि रसूल का नायब वो हो सकता है, खलीफा रसूल वो हो सकता है कि पहले उसके लिए वाजिब है खलीफतुल्लाह होना। हाय हाय हाय, अगर वो खलीफतुल्लाह नहीं है, बातें जरा सख्त भी है, लेकिन खलीफतुर रसूल होने के लिए पहली शर्त है खलीफतुल्लाह हो। क्यों? क्योंकि पाबंदी है बनाने और छोड़ने में। अल्लाह बनाना जायलुन कह रहा है, रसूल तारिकुन कह रहा है। लास्ट कहूं, रसूल जायलुन नहीं कह सकता, अल्लाह तारिकुन नहीं कह सकता। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह तारिकुन नहीं कह सकता, रसूल जायलुन नहीं कह सकता। बात तो हो गई, इतनी वाज़ेह हो गई जिसकी हाल भी नहीं है। जब रसूल ही नहीं बना सकता खुद अपना जानशीन, तो फिर उम्मत को हक कहाँ है? जितनी सामने है उनमें छोड़े जा। माने में, कुम माने तुम, जो सामने है वो सामने कौन थे? साहबा किराम। बात तो आई, लेकिन बिल्कुल ऐसे आसान लफ्जों में दलील तुम की लफ्ज है, तुम तो आए तुम में बल बदल जेल में छोड़ रहा है वो सामने है, और जिनको छोड़ रहा है वो सामने नहीं है। तुम सामने कौन थे? जिनमें कुम के लफ्ज़ है, सामने मौजूद थे। साहबा किराम में छोड़े जा रहा है। अब छोड़ने के लिए 5 चीजों का होना जरूरी है। छोड़ने वाला, इलाज करना, छोड़ने वाला। नंबर 2, किन को छोड़ रहा है। तीसरा, किन में छोड़ रहा है। बातें बहुत आसान है। किस मकसद के लिए छोड़ रहा है, बिस्मिल्लाह से, और कब तक छोड़ रहा है। छोड़ने वाला है खुद रसूल। छोड़ने वाला कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर छोड़ने वाले। जब छोड़ने वाले हैं तो छोड़ने वाले का नाम आते हैं हुजूर पाक। खुदा जाने जिसका कमाल जायलुम के बराबर हो, उसी को कहते हैं छोड़ने वाला। अभी वैसा वही तारीफ
پھر آپ ایسی صلوات پڑھیں کہ روحانیت پڑھ جائے. رسول پاک فرما رہے ہیں فی کو تم، کوئی تم ہے، یہ تم کچھ دن تک تو تم رہیں گے، پھر لفظ امت میں جا کے مدغم ہو جائے. وہ نسبت یہ اصحابی کی نسبت کب تک چلے گی؟ جتنے ہیں وہ سامنے، اور کن کو چھوڑ رہا ہے فرق تو معلوم ہو گیا. جن کو چھوڑ رہا ہے وہ آل ہیں، جن میں چھوڑ رہا ہے وہ اصحاب. میں چھوڑ رہا ہے وہ اصحاب. ذرا یہ گرا میرا نفس لگے گی ضرور. میں کیا ترجمہ ہی نہیں کرنا، یہ پہلے گرا لگے گی، آگے ہم جب علم خلافت سے بنتے چلے جائیں گے پھر یہ باتیں نہیں آئیں. ایک دو دن آپ ذرا سہار لیں پھر ٹھیک ہو جائے. تو میں چھوڑے جا رہا ہوں کن کو آل. کیوں چھوڑے جا رہا ہوں؟ تاکہ وہ تمہاری ہدایت کرے. اور وہ ہدایت وہی ہوگی کہ رسول نے جہاں سے ہدایت چھوڑی ہے اس ہدایت کو مسلسل کر کے ہدایت کے لیے انہیں چھوڑا. ہدایت پہ توجہ فرمائے سے اور بھی باتیں لکھا، ایک مین لفظ ہے ہدایت کے لیے. اور کب تک کے لیے چھوڑ رہا ہے؟ قیامت تک. غور نہیں فرما رہا، قیامت تک کے لیے چھوڑ رہا ہے. اور ان میں چھوڑ رہا ہے، ان میں ابھی بحث کریں گے. جن میں چھوڑ رہا ہے وہاں نسبت رسول سے بدلتی رہے گی، مگر جن کو چھوڑ رہا ہے ان کی نسبت نہیں بدلے. سمجھ آئے گا؟ جن میں چھوڑ رہا ہے وہاں کی نسبتیں بدلی، لیکن جن کو چھوڑ رہا ہے ان کی نسبتیں کبھی بھی نہیں بدلی. اب معلوم ہو گیا کہ فرق ہو گیا. جن کو چھوڑ رہا ہے وہ اور ہے، جن میں چھوڑ رہا ہے وہ اور ہے. اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں ضرور کہوں گا جن میں چھوڑ رہے ہیں وہ محتاج ہدایت ہیں، جن کو چھوڑ رہا ہے وہ مجسم ہدایت. جن کو چھوڑ رہے ہیں وہ مجسم ہدایت ہے، جن میں چھوڑ رہے ہیں وہ محتاج ہدایت ہے. اگر آپ اور بھی اچھی بات کریں تو آپ ذرا اور خوش روحانی طور پہ لطیف باتیں روحانیت پیدا کرتے ہیں. جن میں چھوڑ رہے ہیں، جن میں چھوڑ رہے ہیں وہ طالب نجات ہیں. جن کو چھوڑ رہے ہیں وہ مالک نجات. اب جناب ویسا چلے ویسے انشاءاللہ اب جن کو چھوڑ رہے ہیں وہ مالک نہیں. اس پہ بحث ہوگی، یہ ذرا ذہن میں رہے انشاءاللہ. دیکھیے ان کی وجہ سے نجات جن کو رسول چھوڑ رہے ہیں، نجات ان کی وجہ سے ہوگی، جنت ان کی وجہ سے ملے گی. جنت مشروط ہوگی جانشین کو ماننے میں. بہت بڑی بات نہیں. جب تک بلا فصل جانشین نہیں مانا جائے گا جنت نہیں ملے گی. دیکھیں اصول وضع ہو رہے ہیں، اصول کے تحت بات ٹھیک ہو گیا جناب. اب سرکار فرماتے ہیں فیکم، تم میں چھوڑے جاؤں. کم کون ہے؟ کم جا کے صحابہ چلتے، صحابہ پھر کیا بن جائیں گے؟ امت. صحابہ کے بعد کیا بن جائے؟ صحابی، صحابی کے بعد تابعی، تابعی
کے بعد تبا جب وہ 3 رشتے مکمل ہو گئے پھر بن گیا امتی. اور سمجھ آئی امتی بن گئے. اب یہ سلسلہ امتی کا چلے گا. پھر دنیا کو نہیں سمجھ آئی امت اور ہوتی ہے آزادی چاہیے میرے بھائی. امت اور ہے آل محمد کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور امت میں چھوڑے جا رہا ہے. اگر آپ خوش ہو جائیں دیکھو پھر میں کہوں جب چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر آج امت موجود ہے پھر بتاؤ وہ آل کی فرد کون سی ہے؟ اب دن کی آل کی فرد آج ہے ان کا مذہب صحیح ان کی نمازیں صحیح ہے. آج ہمارا 12واں ہے جب آئے ہماری نمازیں صحیح ہمارے روزے صحیح ہمارا مذہب بھی حق دین بھی حق دین بھی صحیح. اب اتنی بڑا سہارا نکلا کہ سہارا نہیں دلیل فی کو تم. اب دن میں چھوڑے جا رہے ہیں اور دن کو چھوڑے جا رہے ہیں. فی کو وہ ساکالین اب اسی ساکالین کے انشاءاللہ وزن پہ پیسے ہوتی پتہ نہیں کیا کیا میں پیسے کرتا ہے. فی کو وہ ساکالین دونوں برابر کے وزن. اب دیکھیں گے جتنا قرآن کا وزن ہوگا پٹھان کہتا ہے جس 100 رکھ لے سامنے پھر دیکھیں گے وہ کون سا وزن ہے قرآن کا. فی کو ساکالین دو برابر کی وزنی چیزیں. اب میں کیا کروں ساکالین کی نفس میں بھارا ہونا وزنی ہونا اس کے اندر موجود ساکل سے بھاری چیز. خدا جانے وہ بھاری کتنی بھاری اس کا بھار کتنا ہوگا جتنا بھی ہوگا نسبت بتائے گی کہ بھاری دونوں کی نسبتیں غور نہیں فرما رہا ہے. دونوں کی نسبتیں بتائیں گی کہ جب بھار برابر کا ہے تو پھر نسبتیں کدھر سنا کرے میرے بھائی. اب 2 برابر کی وزنی چیزیں جن کا وزن بالکل برابر ہے کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب سبحان اللہ. وہ وزنی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. کتاب اللہ اللہ کی کتاب. یہ ہو گیا ہمیں پتہ لگ گیا ایک وزنی شے ہے اللہ کی کتاب. اگر ہم درمیان سے پھر بحث کریں گے انشاءاللہ کسی وقت کتاب بھی تو رسول نے دی ہے. اگر یہ پڑھ کے نہ دکھاتے تو کتاب وجود میں کہاں. رسول پڑھتے گئے حقیقت میں کتاب ہی رسول ہے. یہ کتاب جو ہمارے درمیان 2 دفعتین جو قرآن پاک ہے یہ کس نے پڑھا کون ہے پڑھنے. اگر درمیان میں میں نفس ہوں تو پارے خاطر نہ ہوں کچھ بات ایسی ہوتی ہے ضروری پہنچانا پڑتی. یہی کمال تھا کہ اس کتاب کا کہ نسبت اللہ کی طرف دی گئی. حالانکہ پڑھا رسول نے بن کتاب اللہ گئی. اس کتاب اللہ میں دوسرا کمال یہ آیا کہ کلام اللہ بھی بن. رسول پڑھتے گئے جمع ہوا کتاب اللہ سامنے آیا کلام اللہ. قرآن میں 2 کمال ہیں کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے. جب کلام اللہ اور کتاب اللہ رسول کی زبان سے ظاہر ہوا زبان سے سامنے آیا رسول نے پڑھا کلام اللہ بنا. بابا جس زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو وہاں ہذیان نہیں ہوگا. یہ بات سمجھنے میں کئی دفعہ ہذیان کا تصور ختم. خدا گواہ ہے اللہ کو اعتماد اتنا ہے رسول پر کہ پر تو کلام میرا ہو جائے.
لفظ میں بہت بڑی کہانی ایک چیز چھوڑی ہے کتاب بھولنا، اللہ کی کتاب، اس کے ساتھ کیا ہے وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، اور دوسری شاید کیا ہے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ دیکھیں اطرتی میں اطرتی میری اطرت، آگے اہل بیتی کے درمیان میں فاؤ نہیں، یہ اہل بیتی لغت میں عطف بیان، عطف بیان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ شاید پہلی ہے وہی دوسری، جو دوسری ہے وہی پہلی۔ اللہ نے کہا جو میری اطرت ہے وہی میرے اہل بیت، جو میرے اہل بیت ہے وہی میری اطرتی اہل بیتی، اہل بیتی عطف بیان، واؤ درمیان میں نہیں، اگر واؤ ہوتا عطف موصوف ہوتے تو غیر ہوتے عطف موصوف، ایک دوسرے کے غیر، یہاں غیریت ختم، وہی اطرت وہی اہل بیت، وہی اطرت وہی اہل بیت، وہی اہل بیت۔ دیکھیں اللہ رسول نے لفظ اطرت کو صرف رسول نے استعمال فرمایا، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے لفظ اطرت استعمال ہی نہیں کیا۔ علماء نے یہی لکھا ہے کہ اطرت کی لفظ اللہ نے انبیاء سے چھپائی ہوئی تھی تاکہ پتہ چلے اہل بیت کون ہوتے۔ بہت بڑی بات ہے، انصار عالمین سے یہ لفظ اطرتی کیا، اطرتی اہل بیت، اطرت کی لفظ ایسی لفظ ہے کہ اطرت کی لفظ میں زوجہ نکل جاتی ہے، اطرت زوجہ کے لیے آتی ہی نہیں، اور اطرت کی لفظ سے ماں نکل جاتی ہے، اور ماں کے لیے بھی اطرت نہیں آتی، اطرتی کی لفظ آتی ہی اولاد کے لیے۔ یہی وجہ ہے، اب آپ خوش ہو جائے میں جملہ کہوں، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ مباہلے میں فقط اطرت گئی ہے نہیں ہے۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ۔ مباہلے میں کون ہے؟ ابناءنا ابناءکم ونساءنا وانفسنا، یہ جو نساء کی لفظ ہے، کئی دفعہ ہو رہا ہے نساء کی لفظ جو ہے یہ رشتے کو ظاہر نہیں کرتی، اس نو نظر میں فلسفے میں کیا کروں، یہ صرف کو ظاہر کرتی ہے۔ نو منطق کی لفظ یہ صرف منطق فلسفہ ملا دے، نساء صرف کو ظاہر کرتی ہے، معلوم ہوا عورتوں کی جتنی قسمیں ہیں وہ کل کی کل نساء کہلاتی ہیں۔ پہلے یہ نساء بیٹی، زوجہ، ماں، یعنی نساء میں تینوں رشتے ہیں، جب تینوں رشتے ہیں بیٹی، زوجہ، ماں، اب جب نساءنا کہا گیا تو وہاں جمع کہا گیا، تو بھی نساءنا ہم بھی لاتے ہیں، تو رسول لے گیا اکیلی سیدہ، دلیل ہے نساء کی صنف میں رسول کے گھر ایسی تھی نہیں۔ بڑی بات ہے، اسی لیے کہ کو لے کے صنف کو لے کے نساء کو، نساء چلی، نساء کیا ہے؟ اب یہاں ایک بحث ہے، بہت بڑی بحث، یہ ذرا غور کرنا اس بحث کو۔ کیا فرمایا؟ کتاب اللہ وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، اب کتاب کو نسبت دی اللہ کی طرف، تو میں ابھی کہنے لگا کتاب اللہ ہے، اب جو کچھ پسند ہوگا کتاب میں اللہ کی نسبت سے ہوگا، اور نہیں فرمایا اب کتاب میں جو پسند ہوگا کس کی نسبت سے ہوگا؟
اپنی طرف. معلوم ہوا جہاں وجود و ذات برابر ہوں اسے مصطفیٰ وہاں اللہ ہے جہاں رسول وہاں کتاب اللہ کی کتاب. جب اللہ کی کتاب کہا تو یہاں کیا ہوگا؟ میری اتنا تو نسبتی اپنی طرف. سرکار آپ وجود ہیں وہ ذات ہے. خدا جہاں پہ آپ کو میں لفظ خدا جو ہے لفظ ساتھ چھوڑ جاتی ہے. جس کا وجود کمال میں توحید کے برابر ہو اسے مصطفیٰ. میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے بات وہاں نسبت اللہ کی طرف. یہاں اچھا ایک چھوٹی سی بات کہہ دیں ذرا برابر صلوات. اب قرآن کی نسبت کیا ہوگی؟ اللہ کتاب تو ماحول مجلس کی بات کریے تو مانا کیا کیا نعرے نہ لگی آدمی سکا دو خود سکے بھی نہ ہونا چاہیے کہ سکا سامنے رہے. یار قرآن سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں, زمین کے فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں اور مردے کلام کر سکتے ہیں. جب قرآن میں یہ وزن ہے توحید کی نسبت سے پھر جو جانشین رسول ہوگا اسے کیسا یہ دنیا نہیں سمجھی. شکر ہے ہماری دلیل بندو ہمارا مذہب حق وہ ہوگا اردو کو زندہ کر سکتے. پھر اردو کو زندہ کہنے کے لیے ابھی رکھا. اب جناب یہ ہوا کہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام ذرا برابر آپ صاحب سرکار تشریف لے جا رہے تھے جنگ نہروان کی. جنگ نہروان کی لیکن 4 سال کے عرصے میں 3 بڑی جنگ جمل جنگ بصرہ بھی ہے. بصرے کی لفظیاں جنگ بصرہ بھی ہوتی ہے اس کے نام جنگ جمل بھی اور دوسری جنگ صفین رقم تیسری جنگ نہروان. یہ کے ساتھ بھی آپ کو معلوم جنگ نہروان کی طرف جناب امیر علیہ السلام جا رہے ہیں. جب مقام صاف لشکر بھی ساتھ ہے جب مقام صافات پر پہنچے یہ میں کئی بیان کروں گا یہ نہروان کی طرف جانے تھے آج ایک پہلا جب آپ مقام صافات سین الف بے الف دوئے صافات صافاتی صافات مقام پر پہنچے کیونکہ ظاہری پہنچ جاتے اس لیے وہاں پہنچے تو ایک جوان ملا جناب امیر المومنین کو آکر اسلام کی سرکار نے جواب دیا. اس نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. سرکار نے کہا تو میرا شیعہ ہے. دیکھیں شیعہ وہ ہے جس کا امام بھی تصدیق ہے. وہ بھی خوش ہو گئے اور یقیناً شیعہ تو تھا ہی. سرکار نے کہا کیسے آنا صحیح. ان کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی جنگ مدائن. جنگ قادسیہ ہوئی جنگ مدائن میں سعد بن ابی وقاص کو بھیجا گیا. وہ لڑکا ہے سعد بن ابی وقاص مدینے سے لشکر کیا تھا. وہاں جنگ ہوئی اور اس کی وہ فوج میں
مجھے بڑا بہت محبت ہے. آپ اسی جنگ میں وہ قتل ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں آپ اسے زندہ کرنے کے لیے بہت پیارا ہے. کام ایسے جیسے بات ہی نہیں ہے. آپ اسے زندہ کریں, مجھے بہت ہی پیارا ہے. دیکھیں جو انجام سے پہلے باخبر سرکار نے فرمایا اس کا زندہ ہونا مجھے فائدہ نہیں دے گا, کیونکہ تو کہتا ہے لوگ تیرے لیے زندہ کر دیں گے, کر دے. اب یہاں روایت نے پوچھا یہ نہیں کیوں نہیں معلوم ہے, کو معلوم ہے. فرمایا دفن کہاں ہے, کہاں بتائیں. سرکار نے فرمایا آنکھیں بند کر, کھولو. جب کھولی تو فرمایا یہی قبر ہے تیرے بھائی کی. میں نفس ضرور کہوں گا صاحبان علم تشریف فرما, جو قبروں کے نشان جانے وہی تو قبروں سے اٹھانے والا ہو. معشور کون کرے, بہت بڑی بحث کرے گی. سرکار نے فرمایا یہ تیرے بھائی کی قبر ہے, اس نے کہا سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے کون نہیں کہا, کون یا کون بیزی یا کون بیزی کچھ نہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں لفظ کہوں, لبوں کو بھی حرکت نہیں. بہت بڑی بات میں نے کی ہے, بہت بڑی. لبوں کو حرکت بھی نہیں. وہی نیزہ جو تھا اس کو تھوڑا سا قبر میں ایسے چبھویا, قبر پھٹ گئی. ایک لمبے قد کا گندمی رنگ کا ایک جوان برابر تھا. اس نے سرکار امیر المومنین کو سلام بھی نہیں دیا. سرکار دیکھیں سرکار عجوب پوچھتا ہے یہی تیرا بھائی ہے؟ ہاں. اس نے کہا صحیح یہی بھائی ہے. فرمایا چل تو باتیں کریں. خدا جانے کیا باتیں کریں. سرکار کی طرف ہو گئے, علیحدہ ہو گئے. وہ باتیں شروع ہو گئی. باتیں کرتے کرتے وہ جب ابھی زندہ ہوا ہے وہ عرب تھا, وہ یہ بھی عرب ہے, یہ عربی بولے, وہ کوئی اور زبان بولے. پہلے اس نے کہا شاید موت کی وجہ سے جب زندہ ہوا ہے یا کیا شاید ہے, اس دنیا میں آیا ہے پریشان ہے. جب آدھا گھنٹہ گزرا کھپ کے بیٹھا ہو تو عربی بول رہا. وہ بڑی مشکل سے میں نے زندہ کروایا. عربی بول, مجھے پتا تو صحیح تو کیا کہتا کیا ہے. میں تو جواب دے دوں, مجھے جواب بھی سمجھ لیا. عربی بول, پھر وہ جواب تو دے مگر اسے سمجھنا. آخر امام کے پاس آئے, یہ تو عربی نہیں بولتا, آپ حکم دیں یا عربی بولے. جو زبانوں کو بھی بدل دے اسے علی. دنیا کو خبر ہی نہیں ہے. ایسے امام مانو خدا کے لیے اور بے خبر ہو. سرکار نے اسی کی طرح اور لڑکا جو کھڑا تھا جس نے سلام بھی نہیں دیا, تکلم فی العربی کہتے ہیں. امام نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں عربی میں کلام کر. امام نے حکم دیا عربی میں بولنے. بھائی نے دیکھا کہ عربی میں بول رہا ہے, پہلے سوال اس نے یہ کیا یار تو عرب تھا, وہاں جا کے یہ تیری زبان بدل کیوں گئی. اب تو حکم ہوا تو عربی بولنے لگا, یہ عربی زبان تیری بدلی کیوں ہے. اب اس نے بھائی سے کہا سن میرا بھائی, یہ جو سامنے امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہیں, جو بھی ان کی ولایت کا منکر ہو کے مرتا ہے, عربی کیوں نہ ہو عربی بدل جائے. امام کی جو ولایت, اس لیے میں نے سلام بھی نہیں کی.
غلطی ہوگی، زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. اور لوگوں غلطی کھاؤ گے اگر انہیں نہ مانا. کیونکہ میں ولایت علی کو مانے بغیر انہیں سنا ایک گل ٹھیک ہے نا، کتنی اچھی گل ہے، ان میں کھاؤ میرے خلاف کہتے ہیں ہم کیا کریں. ان کی ولایت کے بغیر اگر عرب بھی مر گیا تو مرتے ہی اس کی زبان بدل جاتی. پھر اس نے کہا بھائی جو ان کی ولایت کا اقرار کر کے مرتا ہے وہ پشتو بھی بولے وہاں عربی ہو جاتے. اب سمجھ آئی ہے. اس لیے قبر میں ہم کندھا ہلاتے ہیں. کندھا کس کا علاج ہے؟ مردے کا. جلدی جواب نہ دیا. کندھا جو ہلایا جاتا ہے مردے کا نہیں. کندھا ہلایا جاتا ہے جو گہری نیند میں. وہ نہیں سمجھ آنی ہے. یہ باتیں ضروری ہیں تو معمولی ضروری. کندھا ہلایا جاتا ہے ہمیشہ گہری نیند میں. مردے کے کندھے نہیں ہلائے. جناب علی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ خدا کا میری جان قربان ہے. جب جناب علی کا میں پڑھتا ہوں میرا نظام ہی بدل جاتا ہے. جناب علی نے فرمایا لوگوں سنو نیند ناقص موت ہے، موت کامل نیند ہے. ہم سمجھ آ گئے. جو ان کی ولایت اجرا کر کے مرتا وہ گہری نیند میں ہوگا. حب آل محمد محمد کی محبت لے کے مرتا ہے، مرتا نہیں. مرتا ہی نیند میں ہے. کان میں باتیں کیا کرے آپ ڈرتے ہیں سو رہا ہوتا ہے. سونا اور سمجھ دنیا کو ابھی تک سمجھ نہیں. خدا بولے کو تو پڑھتے نہیں ایسے لگے ہوئے ایسے شیعہ لگے ہوئے شیعہ لگے اور جو کہتے ہیں لگے ہوئے وہ بھی لگے لگے جان اور سمجھ. وہ کیا کہتا ہے؟ فہم. ہاں میں نے سمجھ میں نے سن بھی لیا اور سمجھ بھی. بہت بڑی بات ہے. صداقت کی دلیل ہے مذہب کی. مرنے کے بعد سن بھی رہا. جن کی محبت کا یہ کمال ہو تو ان کی ذاتیں کتنا بابا خدا کے لیے تو جو ان کی ولایت کا اقرار کر کے اس دنیا میں